اس لیے صحیح بخاری کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک عنوان لگایا ہے، باب العلم قبل القول والعمل، کہ کوئی بات کہنے یا کسی بھی بات پر عمل کرنے سے پہلے علم سیکھنے کا بیان۔ تو کوئی بات انسان کہے یا کچھ عمل کرے تو اس سے پہلے ضروری کہ انسان علم حاصل کرے، دین کو سیکھے، دین کو سمجھے، پہلے علم حاصل کرنا پھر عمل کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ تم میں سے جو لوگ ایمان لائے ایمان والے ہیں اور جو لوگ علم حاصل کرتے ہیں علم والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرماتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہو گئی دیکھیے، قل هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون، کہ اے نبی کہیے کہ جو علم والے ہیں جو علم والے نہیں ہیں، کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی نہیں۔ تو جو انسان علم حاصل کرتا ہے اس کا رتبہ، اس کا مقام و مرتبہ اللہ کے نزدیک، اسلام کی نظر میں بہت ہی اونچا ہے۔ اور حدیث کے اندر تو بے شمار حدیثوں کے اندر علم کی فضیلت، علم حاصل کرنے والے بچیوں کی جو طالب علم ہوتے، جو اسٹوڈنٹ ہے، دین کا علم حاصل کرنے والوں کی، اس کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، ہر بچوں پر، ہر انسان پر جو پیدا ہوا دنیا میں آیا اس پر فرض ہے کہ وہ اپنے دین کو، دین کی شریعت کا پہلے علم حاصل کرے۔ اسکول ہی پڑھنا اچھی بات ہے، لیکن اس سے پہلے ضروری کہ انسان پہلے دین کو سیکھے، اپنے مذہب کو جانے، اپنے دین کو سمجھے، شریعت کا، دین کا علم حاصل کرے، قرآن اور حدیث کا علم حاصل کرے۔ یہ ہر مسلمان پر فرض ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کو اس لیے پیدا کیا تم اللہ کی عبادت کرے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ نے کہا کہ ہم نے جنوں کو اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور ہر عبادت کے لیے علم ضروری ہے، کیونکہ بغیر علم کے انسان عبادت صحیح سے نہیں کر پائے گا۔ تو صحیح طریقے انسان عبادت نہیں کرے گا تو اللہ اس کو عبادت قبول نہیں کرے گا، یہ مسئلہ ہے۔ تو ہر عبادت کے لیے علم چاہیے۔ تو ہر مسلمان مرد عورت، شادی شدہ عورت ہے تب بھی، شادی شدہ مرد ہے تب بھی، جتنی بھی آپ کی عمر ہو گئی ہو، آپ پر فرض ہے کہ علم حاصل کریں، دین کو سمجھے اتنا جتنا کہ آپ عمل کر سکیں۔ قرآن کو اتنا سیکھنا ضروری ہے کہ آپ قرآن کی تلاوت صحیح سے کر سکیں۔ یہ ہر مرد پر، ہر عورت پر، ہر خواتین پر، بہو پر، ساس پر، بیٹیوں پر، نندوں پر، سب پر فرض ہے کہ وہ قرآن کو صحیح سے پڑھنا سیکھ لیں، یہ فرض ہے ان پر۔ ایسے ہی کوئی مدرسے میں بچے پڑھ رہا ہے تو اس کو سیکھنا پڑے گا، باقی خواتین ہیں، مرد زیادہ کام کر رہے ہیں، کسان ہے تو وہ آزاد ہے، ایسا نہیں ہے۔ مسلمان آپ بھی ہیں، جنت میں آپ کو بھی جانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے کلام کو، قرآن کو اتنا سیکھنا ضروری ہے آپ پر کہ آپ تلاوت صحیح سے کر سکیں، دیکھ کے کم سے کم اتنا سیکھنا ضروری ہے۔ اور علم حاصل کرنے کے لیے کوئی عمر بھی نہیں ہے، آپ کی شادی پھر بھی آپ علم حاصل کر سکتے ہیں، ابھی بھی سیکھ سکتے ہیں آپ۔ مؤذن صاحب ہے، امام صاحب ہے، عالم صاحب ہے، کوئی بھی ہے، آن لائن آف لائن ہر جگہ اس کا انتظام الحمدللہ۔ پیسے دے کر کے آپ سیکھیے، آپ انتظام کیجیے سیکھنے کا، سکھانے کا، بلائیے ٹیچر آئیں گے آپ کہیں، آپ بھی ان کے یہاں جائیے، مگر آپ کو علم حاصل کرنا، اتنا سیکھنا جتنا کہ آپ قرآن صحیح سے تلاوت کر سکیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ ہر مسلمان پر، ہر مرد پر اور ہر عورت پر فرض ہے، ضروری ہے، یعنی کمپلسری ہے کہ وہ دین کو سیکھے، اتنا سیکھ لے کہ وہ دین پر چل سکے۔ نماز کے بارے میں، وضو کے بارے میں، نماز کا طریقہ کے بارے میں جاننا ہر عورت پر اور ہر مرد پر فرض ہے، اتنا سیکھے تاکہ وہ صحیح سے وضو کر سکے، صحیح سے وہ نماز پڑھ سکے، نماز کا طریقہ کیا ہے، وضو کا طریقہ کیا ہے، نماز کی دعائیں کیا ہے، سورہ فاتحہ صحیح سے پڑھنا، تشہد، التحیات للہ وہ یاد ہونا، درود شریف یاد ہونا، یہ آپ پر ضروری ہے۔ نہیں معلوم ہے، چلیے اب سیکھ لیجیے، مہینہ 2 مہینے 3 مہینہ عمل آپ سیکھیں گے، کوشش کریں گے تو آپ سیکھ سکتے ہیں۔ تو کبھی بھی یہ خوشی مت جائیے کہ اب ختم، عمر ختم ہو گئی، بڑھاپے کو پہنچ گیا، شادی ہو گئی تو ہمیں نہیں سیکھنا پڑے گا، یہ صحیح نہیں ہے۔ پھر ایسی نماز کا قبول نہیں ہوگی، ایسے آپ کا وضو قبول نہیں ہوگا جو آپ صحیح طریقے سے وضو نہ کریں۔ تو وضو وہ اللہ قبول کرتا ہے جو سنت طریقے پر ہو۔ تو وضو کے بارے میں بہت ساری حدیث ہے، تو وضو کا طریقہ صحیح سے سیکھیے، نماز کا طریقہ صحیح سیکھیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، صلوا کما رأیتمونی اصلی، کہ نماز اس طرح سے پڑھو جس طرح تم نے نماز پڑھتے ہوئے میں دیکھا۔ تو کیسے نماز پڑھیں گے؟ نبی کے طریقے پر۔ یہ کیسے معلوم پڑے گا؟ علم کے ذریعے سیکھیے، علماء سے، عالم دین سے صحیح طریقہ سیکھیے، اس میں شرم کی بات نہیں ہے۔
ہمارے یہاں عجیب ماحول ہے کہ ایک تو معلومات نہیں ہوتی ہے اور دوسرا معلومات کرنے کی کوشش نہیں کرتے، شرماتے ہیں. بھائی اس شرم کی بات میں چوری نہیں کر رہے ہیں، اب شراب پینے نہیں جا رہا کہ وہ شرمانا ہے. آپ اگر سیکھ رہے ہیں آج بھی تو الحمدللہ خوشی کی بات ہے کہ دیر آئے درست، ابھی تو سیکھیے، بیٹھ کر کے اچھے سے عالم سے سیکھیے وضو کا صحیح طریقہ کیا ہے، نماز کا صحیح طریقہ کیا ہے، نماز میں پڑھیں گے کیا، نماز کے بعد کی دعا کیا ہے، توحید کے بارے میں، عقیدے کے بارے میں بنیادی باتیں سیکھنا، اسلام کے ارکان کتنے ہیں، ایمان کے ارکان کتنے ہیں، یہ سب سیکھنا ہر مسلمان پر ضروری ہے. نہیں سیکھے ابھی بھی سیکھیے، ابھی بھی اللہ نے موقع دیا، آنکھ بند ہوئی ہے توبہ استغفار کر اللہ